السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی قادریہ نعرہ یا غوث اعظمی صنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی صنم. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محمد عابر ہوئے فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا. باطل سے ڈرنے والے یہ آسمان نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. اور سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اور لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. حضرات آج سے 70 پہ 8 سال 78 سال پہلے یہ ہمارا ہندوستان انگریزوں سے جن انگریزوں نے اس ہندوستان پر جزوی طور پر 190 سال اور کلی طور پر 90 سال یہاں کے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنایا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 78 سال پہلے 1947 عیسوی میں 27 رمضان شب قدر کی رات 12 بجے اعلان ہوا کہ یہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے. 78واں جو ہم نے 15 اگست منایا تھا. لیکن کئی سوالات ایسے ہیں
جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے کہ آخر کار ہندوستان کو اور ہندوستانیوں کو ان انگریزوں نے، گورے بدن کالے دل والوں نے کیسے قبضہ کر لیا، اس کی کیا ہسٹری ہے، کیا تاریخ ہے کہ ان انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا، ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ جزوی طور پر دیکھا جائے تو 190 سال، اور اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو 90، یعنی 1 صدی تک ہندوستانی غلام اس کے بنے رہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ کیسے وہ ہندوستان میں داخل ہوئے؟ کس طرح ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنایا؟ تو اگر ہم تاریخ کے چیپٹر کو کھول کر دیکھتے ہیں، جبکہ یہ دیش 78 سال پہلے آزاد ہوا، اس سے پہلے کے پس منظر کو دیکھتے ہیں تو 1498 میں پرتگال سے ایک شخص آیا اور اس کا نام ایکسوٹی گاما تھا۔ جب وہ ہندوستان آیا تو ہندوستان اس وقت، ہندوستان کا حال کیا تھا؟ سونے کی چڑیا جسے کہا جاتا ہے۔ وہ ہندوستان جس مٹی سے سونے نکلتے تھے، وہ ہندوستان جہاں پر ایک دوسرے سے محبت پیش کیے جاتے تھے، وہ ہندوستان جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دل رحمی کے ساتھ رہا جاتا تھا، یہاں کی بڑے زرخیز علاقے ہوتے تھے، زرخیز زمینیں ہوتی تھی، جہاں پر ہاتھ مار دیا جاتا انسان امیر ہو جایا کرتا تھا۔ تو جب اس نے ہندوستان کے سرزمین پر پہلا قدم رکھا اور اس نے تجارت شروع کی تو اسے بڑا منافع ہوا، بڑا فائدہ ہوا، اور پھر وہ اپنے ملک گیا اور کہنے لگا میں ہندوستان گیا تھا اور ہندوستان میں مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ اب اس کی بات کو سن کر ہائی لینڈ سے کچھ لوگ ہندوستان آئے، اور جب وہ ہائی لینڈ سے ہندوستان آئے کچھ لوگ، اور اس نے بھی تجارت کی، تجارت میں بڑا فائدہ ہوا، منافع ہوا۔ اب اس خبر کو پورے ملک میں پہچان لیے گئے کہ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جو غریب بھی جاتا ہے تو اسے وہاں کی مٹی مالدار بنا دیا کرتا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا تو اب فرانس، انگلینڈ، یہ لوگ تیاری کیے اور پھر تجارت کے غرض سے ہندوستان آ پہنچے۔ مغل دور چل رہا تھا، آئے، اجازت لی اور تجارت شروع کر دی۔ جیسے اس نے تجارت شروع کی تو پہلے ان کا ٹھکانہ جو تھا وہ گجرات کے سورت میں، جو ساحلی علاقہ کہے جاتے تھے، وہاں پہ اس کے ٹھکانے تھے، کرائے پہ رہتے تھے، جھوپڑی بنا کر رہتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب وہاں کے مغل بادشاہ جہانگیر، ان سے ان لوگوں نے اجازت لی، اور کیونکہ ہسٹری تو بہت ہے، ہسٹری کو غور سے سنیں، یہ ہسٹری ایسی ہے جو ہم تک بہت کم پہنچتی ہے۔ مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، کیا کردار علماء کرام کا دیش کے آزاد ہونے میں رہا ہے، یہ بہت ہم کم سن پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی لہو دے کر اس ہندوستان کو بچایا ہے۔ اس میں جس طرح سب کا حق ہے اس طرح مسلمان کا بھی حق ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہاں خون، یہاں کی مٹی میں سب کا خون لگا ہے۔ جیسے ہی جہانگیر سے اجازت لی، کون؟ وہی انگریز جسے ہم کہتے ہیں، اور اس نے اجازت لی کہ مجھے تجارت کے لیے جگہ تو آپ نے دے دی، ہم رہ رہے ہیں، لیکن آپ مجھ پر ایک اور احسان کیجئے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورت میں جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پر ہم مکان بنائیں اور وہاں ہم رہ لیں۔ تو جہانگیر جو بادشاہ اس وقت کے مغل تھے، انہوں نے اجازت دے دی۔ اب ان انگریزوں نے وہاں پر اپنا مکان بنا لیا۔ پہلے کیا تھا کہ کسی دوسرے کے مکان میں کرائے میں رہتے تھے، ایسے ہی ساحل کے کنارے بس گئے تھے، لیکن جیسے ہی کہا گیا اس نے اپنا مکان بنا لیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ انگریز تھے، اور انگریز کون؟ عیسائی، اور عیسائی اسلام کا سب سے پہلا دشمن ہے، پہلا دشمن۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا مسافت ہے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تھا تو انہوں نے منع کیا تھا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو اس نے سب سے پہلے مخالفت کی تھی. تو یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور یہ جانتے تھے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت چل رہی ہے، یعنی کہ اس طرح رہتے تھے. قرآن جس طرح کے ہندوستانی رہا جاتا ہے اس طرح بڑے مضبوطی کے ساتھ مذہب اسلام پر ٹک کر رہا کرتے تھے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا. جیسے آیا اجازت لی، مکان بنوا لی. مکان بنوانے کے بعد اب وہ دور بھی آیا جو دور شاہ جہاں کا دور کہا جاتا ہے. یہ پہلے کیسے رہتے تھے؟ ٹیکس دے کر رہتے تھے کرائے کے مکان میں، لیکن اب اپنا مکان ہو گیا. اس کے بعد ٹیکس دے کے رہتے تھے لیکن مکان اپنا تھا. شاہ جہاں کا جب دور آیا تو اس دور میں انہوں نے، ان کی کیسے لاٹری لگ گئی. شاہ جہاں کی جو بیٹی تھی آرا جہاں، اس کی طبیعت خراب ہو گئی. جب اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس بادشاہ کے نہ جانے کتنے ڈاکٹر تھے، کتنے حکیم تھے، کتنے طبیب تھے، سب نے علاج کروایا، سب ایک کے بعد ایک سب علاج کیے، لیکن آرا جہاں ٹھیک نہ ہو پائی. اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو پائی تو ایک نے کہا کہ ایسا کیجئے، انگریزوں میں ایک انگریز ڈاکٹر ہے جو بڑا ماہر ہے، اگر وہ علاج کر دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی شہزادی ٹھیک ہو جائے. اب شاہ جہاں نے کیا کیا؟ کہا اس ڈاکٹر کو بلاؤ. وہ ڈاکٹر آیا محل میں اور علاج شروع کیا. جیسے وہ علاج شروع کرتا ہے، اس کے علاج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آرا جہاں کو شفا عطا فرما دیتا ہے. جیسے شفا عطا ہوتا ہے، اب بادشاہ اس وقت کے تھے جو کام رک جایا کرتے تھے اور اس کام کو جو آگے بڑھا دیتا تھا اس کو بہت سارے انعام و اکرام سے نوازے جاتے تھے. ہوا ایسا، بادشاہ نے کہا اے ڈاکٹر، میں نے بہت علاج کروائی لیکن میری بیٹی ٹھیک نہ ہو پائی، شہزادی کو صحیح آرام نہ مل پایا، لیکن آج تم نے ٹھیک کر دیا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. اب وہ ڈاکٹر عیسائی تھا، انگریز تھا، وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھا. وہ چاہتا تو سونا مانگتا، چاندی مانگتا، ہیرے جواہرات مانگ لیتا، درہم و دینار مانگ لیتا، لیکن وہ جانتا تھا اگر سونا مانگوں گا تو اس میں میرا فائدہ ہے، اگر چاندی مانگوں گا تو میرا فائدہ ہے، درہم و دینار مانگوں گا تو میرا فائدہ ہے، سیم و زر مانگوں گا تو میرا فائدہ ہے. لیکن اس نے یہ ساری چیزیں نہ مانگی. اس نے کیا کہا کہ ہم انگریز جو ٹیکس دے کر ہندوستان میں تجارت کرتے ہیں وہ ٹیکس بنگال میں معاف کر دیا جائے. ہم بنگال جائیں گے اور بنگال میں تجارت کریں گے اور وہاں بغیر ٹیکس کے ہم تجارت کریں گے. اور بادشاہ تھا، وہ تو چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ بھی مانگ لے میں دے دوں گا، اس لیے اس کی شہزادی ٹھیک ہو گئی تھی. لیکن اسے کیا خبر تھا کہ بعد میں کیا معاملات ہوں گے. جیسے اجازت مل گئی، اب یہ بنگال گئے. یہ سارے جو انگریز ہیں یہ کہاں گئے؟ بنگال. جب بنگال پہنچے اور وہاں پہ اس نے کیا کیا؟ بغیر ٹیکس کے تجارت کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے جب ٹیکس دیتا تھا تو اس کے بہت سارے مال ہندوستان کے خزانے میں جاتے تھے. اب ٹیکس بند ہو گیا تو اس کے مال جو ٹیکس میں دیے جاتے تھے اور جو تجارت کے بچتے تھے تمام چیزوں کو تجارت میں لگا دیے اور دھیرے دھیرے یہ مضبوط ہو گئے، ترقی کرتے چلے گئے. جب ترقی کرتے چلے گئے اس وقت 1706 میں جب حضرت اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1707 عیسوی میں انتقال فرما گئی، یعنی کہ 70 سال تک انہوں نے حکومت کی. حضرت اورنگزیب بادشاہ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اپنے وقت کے مجدد رہے ہیں. وہ اپنے وقت میں ایسے رہے ہیں کہ یہ انگریزی اپنے پر بھی نہیں مار سکتے تھے. لیکن جیسے ان کا وقت ختم ہوا 1707 سے اب جو مغلیہ بادشاہ بنتے رہے وہ زیادہ خاص کوئی قابل نہ رہے، نااہل لوگ تخت پر بیٹھتے چلے گئے. اور حال یہ رہا کہ اب اس انگریزوں نے کیا کیا؟ سوچا کہ بڑے طبقے میں مسلمان ہیں، اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو جیت نہ سکیں گے، ہار جائیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے. آپس میں جب لڑ لیں گے، آپس میں جب بھیڑ لیں گے، راجا کو نواب سے، نواب کو راجے سے، اسی طرح لڑوانا شروع کر دیا. جب لڑواتے گئے تو اب ہر جگہ اپنے اپنے حکومت کا سب اعلان کرنے لگا. اب بنگال میں کوئی اپنی حکومت کا اعلان کر رہا ہے، دکن میں کوئی اپنے حکومت کا اعلان کر رہا ہے. ہر جگہ اپنے اپنے حکومت کا اعلان، ہر جگہ اپنے اپنے نوابیت کا اعلان شروع ہو گیا. اب ادھر یہ مضبوط دھیرے دھیرے ہو رہا تھا
बंगाल में है। बंगाल में ऐलान किया सिराजुद्दौला ने। अब सिराजुद्दौला के भी बहुत बड़े फौज थे। ये अंग्रेज सोचने लगे अगर सिराजुद्दौला जो बंगाल में है और बंगाल में बगैर टैक्स का मैं तिजारत करता हूं, हो ना हो पहले सबसे पहले बंगाल को कब्जा कर लेता हूं, बंगाल को, क्योंकि बहुत बड़ी हुकूमत मानी जाती थी बंगाल की। कहा बंगाल को सबसे पहले कब्जा करता हूं। तो अपने फौज को लाया, अपने फौज को देखा और सिराजुद्दौला के फौज को देखा तो समझ गया कि सिराजुद्दौला का जो फौज है उसकी फौज के सामने मेरे फौज की कोई हकीकत नहीं है। तो उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला का जो वजीर था मीर जाफर, उसको अपने कब्जे में किया। और जैसे उसको अपने कब्जे में किया, अब जाहिर सी बात है कि बड़े से बड़े लश्कर से उसी वक्त जीत सकता है जब उसके अंदर गद्दार को पैदा कर दिया जाए। जैसे ही मीर जाफर को अपने अंडर ये अंग्रेज लिया, लेने के बाद क्या हुआ, फिर लड़ाई हुई और सिराजुद्दौला हार गए। और फिर इसने बंगाल को अपना कब्जा बना लिया। और बंगाल के बाद फिर उस वक्त के जो शाह आलम बादशाह, मुगल बादशाह थे, वो पहुंचे इस अंग्रेजों के पास और कहा अंग्रेज आप क्या चाहते हो। कहा कि हम उस वक्त कत्ले आम नहीं करेंगे, जंग नहीं करेंगे जब आप मुझे ये कह दे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इलाहाबाद में मुगल बादशाहत नहीं चलेगी, यहाँ पे अंग्रेजों की बादशाहत चलेगी। शाह आलम क्या करते, उसने इजाजत दे दी। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जाहिर सी बात है आया था तिजारत करने, लेकिन तिजारत की आड़ में हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाने लगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इलाहाबाद पर जब काबिज हो गया तो अब अंग्रेजों ने बड़ा खुशी मनाने लगा, बहुत खुशी मनाने लगे। ये कहने लगे कि अब हम हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। एक बड़ा चालाक अंग्रेज था, उसने कहा अभी खुशी मत मना, अभी मैसूर का शेर बाकी है, अभी टीपू सुल्तान जिंदा है। तुम क्या समझते हो टीपू सुल्तान को, जब तक उसका नाम जिंदा रहेगा तुम अपने आप को इस हिंदुस्तान में झंडा नहीं लहरा सकते। सब के सब खामोश हो गए। क्या टीपू सुल्तान जो शेर मैसूर है उससे मुकाबला करना पड़ेगा। तो इन अंग्रेजों ने बैठकर एक मशवरा किया, कहा ऐसा है टीपू सुल्तान से लड़ेंगे तो जीत ना सकेंगे, ऐसा करते हैं हिंदुस्तान को उनके हवाले करेंगे और कहेंगे आधे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत होगी और आधे हिंदुस्तान पर टीपू सुल्तान आपकी हुकूमत रहेगी। अंग्रेजों ने जब मशवरा कर लिया, सब अंग्रेज जब टीपू सुल्तान की बारगाह में गए थे और जाने के बाद जैसे टीपू सुल्तान से कहा था, ए टीपू सुल्तान अगर आप इजाजत दे तो आधे हिंदुस्तान पर हम अंग्रेज हुकूमत करेंगे और आधे हिंदुस्तान पर आप हुकूमत करेंगे। टीपू सुल्तान ने उसी वक्त बरसरे आम पुकार कर कहा था कि शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 1000 दिन की जिंदगियों से बेहतर है। अंग्रेज भाग गए और भागने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि जब तक के टीपू सुल्तान जिंदा है रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब तक कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, हिंदुस्तान का भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसने फिर वही चाल चली, फिर गद्दार पैदा करना शुरू कर दिया। और फिर हजरत टीपू सुल्तान का एक बड़ा वफादार था जो बाद में गद्दार बन गया, जिसको मीर सादिक कहते। जैसे ही मीर सादिक को अपना उसने खिलौना बनाया और हजरत टीपू सुल्तान को अगर खबर नहीं है और जितने अंग्रेज थे चारों तरफ महल के छा गए। टीपू सुल्तान अभी जानते भी ना थे और इस मीर सादिक ने क्या किया, किले के दरवाजे को खोल दिया। अंग्रेज बाहर चले आए और अंदर चले या बाहर से अंदर आ गए। दाखिल होने के बाद लड़ने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे टीपू सुल्तान अगर आप कहे तो आपको मैं छोड़ दूंगा और आप यहां से चले जाएंगे। हजरत टीपू सुल्तान ने फिर तलवार उठाई और उठाने के बाद मैदान में कूद गए और लड़ते रहे, यहां तक कि कितने अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटते चले गए, यहां तक कि जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और ये कहने लगे कि एक के बाद दिगरे अगर अंग्रेज की फौज चाहती रहेगी तो टीपू सुल्तान का कुछ बाल भी का ना कर सकेंगे, इसीलिए एक बार भी सब लोग वार करो। सब एक साथ वार करने लगे। टीपू सुल्तान जख्मी होकर नीचे गिरे हैं और आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे आप शहीद हुए हैं तो लोगों को मालूम हुआ कि टीपू सुल्तान तो अब शहीद हो गए, सब कमजोर पड़ने लगे। बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोगों को कैदी बना दिया गया। यहां तक कि जैसे ही जंग खत्म हुए हैं अब इधर अंग्रेजों ने कहा कि अब तो मेरी फतेहयाबी हो गई है, अब हिंदुस्तान पर अंग्रेजी झंडे लहराने जाएंगे। तो इधर एक और अंग्रेज था, उसने कहा याद रखो उस वक्त तक के अपने जश्न का ऐलान ना करो जब तक कि टीपू
سلطان کے مرنے کی پکی خبر اور ان کے بدن جو شہید ہو گئے ہیں مردہ بدن نہ پالو گے، یعنی کہ حضرت ٹیپو سلطان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی انگریزوں کے دلوں میں خلبلی مچی ہوئی تھی کہ اگر وہ شیر زندہ ہوگا تو ابھی بھی ہم سب کو ختم کر دے گا۔ جیسے ہی لاشوں کو نکالا گیا تو اس وقت حضرت ٹیپو سلطان کی لاش کو نکالا گیا تو جب ان لوگوں نے جشن منائی اور جشن منانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھیرے دھیرے تماموں کو ایک ساتھ لڑواتے یہاں تک کہ سب سے مختصر میں کہتے چلا جاؤں 1857 عیسوی میں یہ پورے طور پر قابض ہو گئے اور 1856 میں پورے طور پر ہندوستان پر قابض ہو کر 1857 میں انہوں نے اعلان کیا اور کچھ باتیں ایسی رکھی جس کی وجہ سے ہندوستان میں خلبلی مچ گئی۔ اور اس کی باتیں کیا تھی؟ اب تو ہندوستانی جتنے تھے ان کے غلام ہو گئے تھے، اب پوری آزادانہ انداز میں ہندوستان میں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ انگریزوں نے کہا کہ سن لو، جتنے مدارس ہیں مسلمانوں کے جتنے مدارس ہیں اسے توڑ دیا جائے، اسے ڈھا دیا جائے۔ دوسری شرط اس نے یہ رکھی کہ مسلمان ختنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ عورتیں نقاب نہیں بن سکتی ہیں۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ بندوق جب دیا جائے گا، یعنی کہ اپنے فوج میں جب ہندوستانیوں کو رکھتے تھے، ہندو بھی ہوتا تھا مسلمان بھی ہوتے تھے، دونوں کو رکھتے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ اگر اس وقت کے بندوق ایسے ہوتے تھے کہ دانت سے گولی نکال لیے جاتے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب سے بھی کھیلنے کی پرزور کوشش کی۔ جو مسلمان ہوتا تھا اس کے پاس گولی وہ دیے جاتے تھے جس میں خنزیر کی چربی لگا دی جاتی تھی، اور ہندوؤں کو وہ گولیاں دی جاتی تھی جس میں گائے کی چربی لگا دی جاتی تھی۔ اب کھلبلی مچ گئی، تمام ہندو مسلمان تمام بے قرار و بے چین ہو گئے کہ یہ انگریز آ کر ہمارے مذہب کے ساتھ کھیلتا ہے، ہمارے دین کے ساتھ کھیلتا ہے، اسے باہر پھینک دیا جائے، اسے بھگا دیا جائے۔ لیکن اس وقت بڑا یہ مضبوط ہو گئے تھے۔ پہلا جنگ جنہوں نے شروع کیا تھا میرٹھ میں، کچھ ایسے فوج تھے جس میں مسلمان بھی تھے جس میں ہندو بھی تھے، وہ فوجی سب سے پہلے اٹھے تھے اس لیے کہ مذہبوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ ان فوجیوں نے سب سے پہلے انگریزوں کو اس قدر جو انگریز گھسے تھے اس کے ساتھ ملے تھے سب کو مار ڈالا، اور مار ڈالنے کے بعد تمام کے تمام فوجی دلی لال قلعہ پہنچے تھے، اور دلی لال قلعہ اتوار کو پہنچے تھے، لیکن اتوار سے پہلے جمعہ پڑتا ہے۔ اور اس جمعہ میں جب کہ دیکھا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے جامع مسجد دہلی میں آپ نے خطاب فرمایا، اور ایسا پرمغز خطاب فرمایا، اور ایسا پرمغز خطاب رہا ہے، یعنی جہاد کا آپ نے فتویٰ بھی دیا ہے، تقریر بھی دیا ہے، اور اس طرح ولولہ انگیز تقریر آپ نے جمعہ میں فرمائی کہ خیروں نے بھی کہا کہ ہم مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ مولانا ایسی تقریر کرتا ہے کہ مسجد کے روشن دان کھول دیے جائے تاکہ ہم بھی علامہ کی بات کو سن سکیں۔ مسلمان تو مسلمان، غیر بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کے گفتگو پر قربان ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے فتویٰ مرتب کیا، اور فتویٰ مرتب کرنے کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا۔ 33 علماء ربانین نے اس پر دستخط کیے، اور یہ 33 علماء ربانین کون تھے؟ اہل سنت والجماعت کے علماء تھے۔ آج کوئی اپنے آپ کو شمس العلماء کہیں ان دیوبندیوں، لیکن یاد رکھیں اس وقت یہ الگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے تھے۔ اگر کوئی جنگ کے لیے آگے بڑھتا تھا، اپنے سینے پر تلوار چلواتا تھا، تو اہل سنت والجماعت کے علماء رہتے تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جیسے فتویٰ دیا، فتویٰ دینے کے بعد اس پر 33 علماء کرام نے دستخط فرمائی، اور پھر انگریزوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا گیا۔ ادھر میرٹھ سے فوجی آئے، ادھر علامہ فضل حق خیر آبادی کی تقریر سے اس قدر لوگ جمع ہوئے کہ لال قلعہ کے پاس 92,000 کی فوجیں تیار ہو گئی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے لیٹر لکھا، اس وقت جو بادشاہ مغلیہ تھے وہ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، اندر موجود ہیں۔ علامہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جنگ بہادر شاہ ظفر کرے، اگر وہ اندر سے باہر آئیں گے تو
لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا، ہم 92,000 فوج کے ساتھ ان انگریزوں سے مقابلہ کریں گے اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا بھیجیں گے۔ لیکن علامہ بلاتے رہے، بہادر شاہ ظفر آپ کی بیوی اور آپ کے سارے احسن اللہ یہ دونوں کے دونوں انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، نہیں آنے دیا، اور بہادر شاہ ظفر نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیجا۔ وہ نااہل تھے، سمجھدار نہیں تھے، جیسے آئے اور اس کے بعد ادھر انگریزوں کو خبر ہوئی کہ میرٹھ میں کچھ فوجیوں نے انگریزوں کو قتل عام کر کر لال قلعہ چلے گئے ہیں۔ جیسے اسے خبر پہنچی اس نے فوج تیار کی اور پھر ایک کے بعد دیگرے جب آنے لگے، یہاں 92,000 لوگ تھے، لیکن لیڈر اچھا نہ تھا۔ لیڈر جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، بہادر شاہ ظفر اگر آ جاتے تو یقیناً اسی وقت دیش آزاد ہو جاتا۔ میں کچھ ان کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خود آ جاتے، بیٹوں کو نہ بھیجتے، دیش اس وقت ہی آزاد ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ نہ گئے، واپس ان کو بھی قید کر لیا گیا اور گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھ کو کاٹا گیا وہاں دلی کے سرزمین پر۔ اور انگریزوں نے اس قدر کاٹا کہ خود ایک انگریز جو میگزین لکھنے والا تھا، وہ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے جب دلی میں 3 دن کے بعد خون خرابے کے بعد جب باہر نکل کے دیکھا تو جہاں دکھتا تھا وہاں لاش موجود تھے، لاش کو کتے بلی لوچتے تھے، دیکھتا تھا کوے کھا رہے ہیں۔ یعنی 3 دن تک اس طرح دلی سونا ہو گیا تھا، اس طرح سونا ہو گیا تھا کہ سب خون سے ہی لبریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس رائٹر نے کہا تھا کہ دلی میں کتنے ہزار مدارس تھے، سب کو ڈھا دیا گیا اور ڈھانے کے ساتھ ساتھ جتنے علماء تھے سب کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ طالب علم کو بھی نہ چھوڑا گیا، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ دہلی کے جامع مسجد چاندنی چوک سے پاکستان کے لاہور تک جہاں بھی نظریں جاتی تھی، ہر گلی کوچے میں اور ہر درخت پر ایک عالم دین کا سر رہتا تھا۔ اتنے ہمارے علماء کرام، یہاں تک کہ کتابوں میں ذکر ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھے 20,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا اور 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی ہزاروں میں علماء شہید ہوئے، لاکھوں میں مسلمان شہید کر دیے گئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی وہاں پر دلی میں بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ اپنے فیملی کے ساتھ جب وہ علی گڑھ کے راستے سے خیر آباد پہنچے ہیں، خیر آباد دلی سے کتنی دور ہے، لیکن حضرت فضل حق خیر آبادی کو 2 مہینے لگ گئے تھے خیر آباد پہنچنے پر، لیکن ان لوگوں کی سازشیں ایسی تھی، پتہ بتا دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ علامہ فضل حق خیر آبادی جن کو جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا، کالا پانی بھیج دیا گیا، آپ کے ساتھ علامہ صدر الدین آزودی تھے، وہ بھی چلے گئے۔ یاد رکھے وہ علامہ فضل خیر آبادی جو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بھی لڑ رہے تھے، اور اس وقت اسماعیل دہلوی جیسا نالاک بھی پیدا تھا جس کے کتابوں کا جواب بھی آپ دے رہے تھے، وہ علامہ فضل خیر آبادی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے خون میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا تھا، آپ ہی کے نسل سے حضرت علامہ فضل خیر آبادی بھی، اور ادھر حضرت ولی اللہ محدث دہلوی بھی، یہ دونوں حضرت فاروق اعظم کی نسل سے ہیں۔ تو حضرت ولی اللہ محدث دہلوی کی نسل سے یہ اسماعیل دہلوی پیدا ہوا جو تقویۃ الایمان لکھا تھا، اور ایک طرف حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، انہوں نے ٹکر کا جواب دیا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی خونی طور پر اسماعیل دہلوی کے بھائی لگتے ہوں، لیکن یاد رکھے علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا بھائی رشتے میں رکھتا ہو، لیکن انہوں نے ہمیشہ پرچم کشائی کی ہے، ہندوستان کی ہے، انہوں نے مذہب اسلام کی پرچم کشائی کی ہے۔ وہ اس نیت کے ساتھ، یہ اگرچہ خونی بھائی ہوتا ہو لیکن مذہب اسلام کی آڑ میں اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا تو چاہے وہ اسماعیل دہلوی ہو یا ان جیسا کوئی بھی ہو، کسی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ جانتے تھے علامہ فضل خیر آبادی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
मैदान जंग में अपने चचा हिशाम को देखा था जो कुफ्र और जलालत में पड़ा था, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार ली थी। उसने कहा था मैं तुम्हारा चचा हूँ। कहा हजरत उमर फारूक ने तुम चचा होगे खूनी, उससे मतलब नहीं है, मेरे तलवार तो उसके प्यासे है जो मुस्तफा करीम के शान में गुस्ताखियां करता है। उसी वक्त गर्दनें उड़ा दी थी। इसी तरह हजरत अल्लामा फजल खैराबादी थे, उन्होंने जब काला पानी उनको भेज दिया गया, काला पानी में थे वो, और वहीं पर बड़े जुल्म ढाए गए। इधर जितने उलमाए कराम जिन्होंने दस्तखत की थी इस फतवे पर, एक एक करके सबको तलाश किया गया, सबको एक एक बाद दिगरे सजाएं दी गई। किसी के बदन को चीर दिया जाता था, उसमें मिर्च और नमक डाल दिए जाते थे, उसके बाद सिलाई कर दिया जाता था। किसी को तेल को खौला कर उसमें डाल दिया जाता था। उलमाए कराम इतने उलमाए कराम को इन्होंने दर्दनाक अजाब की तरह सजा देते रहे, यहाँ तक के हजरत अब्दुल्ला मदरासी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको भी खत्म कर दिया, हजरत इनायतुल्लाह काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको भी खत्म कर दिया। यहाँ तक के आपको मालूम होगा कि हजरत रजा अली खां भी बड़ा किरदार निभाए थे। उन्होंने बरेली शरीफ में रहकर वहां से आपने फौजियों को और खाने को भेजा करते थे, इसलिए कि ताकि दीन का बोलबाला हो जाए, इस हिंदुस्तान का बोलबाला हो जाए। यहीं तक नहीं, हजरत किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं जो मुरादाबाद के हैं, हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उन अंग्रेजों ने कहा कि चलिए आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तो हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ लूं। कहा इजाजत है, पढ़ लीजिए। आपने मुख्तसर नमाज अदा फरमा ली, जल्दी से आपने नमाज फरमाई। नमाज फरमाना था, उन लोगों ने कहा ये तो बताइए आप और दिनों से बहुत मुख्तसर वक्त में नमाज आपने पढ़ ली है। कहा सुनो, तुम ये ना समझ बैठो कि किफायतुल्लाह मरने के खातिर नमाज को लंबी कर दिया है। याद रखो, मैं तो वो हूं कि मरने के बाद यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मरने के बाद कब्र में मेरे मुस्तफा की ज़ियारत होती है। मैं ये चाहता हूं कि कब्र में जाऊं और मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पढ़ता हुआ नजर आए। जैसे ही आपको फांसी के फंदे पर ले जाया गया और फिर गले में फांसी है, कहा है किफायतुल्लाह काफी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताइए। तो आपने कहा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, बस इतनी सी बात है कि मुझे कागज और एक कलम दे दो। कहा ठीक है, कागज कलम दे दिया गया। हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह खां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कागज कलम लिया और फिर मरते मरते मुस्तफा की नात लिखना शुरू कर दी। नात लिखा। वो नात क्या है? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसे कम ख्वाब की पोशाक पर ना जाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वो जानते थे ए लोगों तुम इस चीज से ना डरो, बस इतना याद रखना मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ते रहना, ये दुनियावी आग में तुझे डाल देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तेरे मरने के बाद जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। तुम अंग्रेजों के इन हैबत से मत डरना। और ये देकर चले गए हजरत किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन अब एक बात मैं यहाँ करूंगा, ये इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल कि मरने तक नात शरीफ लिख दिए, हम सबके लिए सबक दे दिया। वो आशिक रसूल जो आशिक रसूल सबको बनाता था। यही तक नहीं 1856 हिजरी में जब इनका ये साल होता है, इसी साल अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली शरीफ में एक और आशिक रसूल को पैदा फरमा दिया। 14 जून को आशिक रसूल के इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली को इस धरती ड्यूटी पर भेज दिया और कहा अंग्रेजों सुन लो, ये एक किफायतुल्लाह मरा है, लेकिन याद रख बरेली के सरजमीन पर अहमद रजा पैदा हुआ है। वो अहमद रजा जो आशिक रसूल है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को आशिक रसूल बनाता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे उलमा ने लड़ी है। मैं उनसे पूछता हूं तुम्हारे उलमा ने अगर लड़ी है और बड़े बड़े अलकाबात से उनको नवाजते हो तो बताओ
کہ کالا پانی اہل سنت والجماعت کا عالم گیا تھا کہ تیرا عالم گیا تھا؟ آپ ان سے پوچھے، وہ کہتے ہیں ہمارے عالم لڑے ہیں، انہی کے عالم ہی کی کتاب ہے مکالمۃ الصدرین، جس میں وہ لکھتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کو 1200 روپے انگریز کی طرف ماہانہ ملتا تھا۔ اب بتائیے وہ انگریز جو اہل سنت والجماعت کے عالموں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال رہا ہے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دے رہا ہے، وہ انگریز جو کالا پانی بھیج دے رہا ہے، وہ انگریز جو علماء اہل سنت کو کاٹ کر اور شہید کر کر درختوں پہ لٹکا دے رہا ہے، وہ انگریز 600 روپے مہینہ دے رہا۔ تو آپ بتائیے کہ اہل سنت والجماعت کے عالموں نے ہندوستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے یا کسی اور عالموں نے؟ تو آپ کہیں گے اہل سنت والجماعت کے عالموں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے۔ یاد رکھے ان انگریزوں کے چال ایسے رہے، جتنے علماء اہل سنت تھے، جتنے مسلمان اہل سنت تھے، سب کو ایک ایک بعد دیگر قتل کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ اب جو ان سے تال میل کھیلتا تھا، جو ان کی باتوں میں آتا تھا، تال میل کھیلتا تھا، ان کے ساتھ یہ لگ گئے اور اسی طرح دھیرے 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 یہ ہندوستان پر قابض رہے۔ یاد رکھیں اس ہندوستان کی آزادی میں جس طرح ہندوؤں نے اپنے جان کی قربانی پیش کی، اس طرح اس سے بھی زیادہ مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ آپ چلے جائیں انڈیا گیٹ دہلی میں، وہاں پر 1 لاکھ جو قربان ہوئے دیش کے خاطر، اس کے تعداد لکھے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو تعداد ہے 76,600 کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ خود غور فرما لیں کہ مسلمانوں نے کتنی جانیں قربان کی ہے۔ اب اگر آج کوئی کہے کہ مسلمان یہ ہندوستان میں وفادار نہیں ہیں، تو ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ ان کو یہی جواب دیجئے کہ اگر ہندوستان میں مسلمان وفادار نہ ہوتا، آگرہ میں تاج محل نہیں کھلتا، اگر ہندوستان وفاداری کا ثبوت نہ دیا ہوتا تو آج دلی میں قطب مینار نہ ہوتا، اگر ہندوستان میں مسلمان وفاداری کا ثبوت نہ دیا ہوتا تو پھر یہ دلی میں لال قلعہ ہمیں موجود نہ ملتا۔ یہ ہندوستانیوں کے مسلمانوں کا یہ غرو ہے اور یہ بتا دیتا ہے، یاد رکھو جس طرح تم حق کے ساتھ ہندوستان میں جینا پسند کرتے ہو، اسی طرح مسلمان بھی حق کے ساتھ ہندوستان میں جینا پسند کرتا ہے۔ یہاں کی مٹی میں شامل ہے سب کے خون، کسی کے باپ کی ہندوستان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گی کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی، صرف ہمارا مکان نہیں ہے، سب کا مکان ہے۔ اگر آگ لگے گی تو سب کی لگے گی۔ اسی لیے یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ کل تک جب بٹ گئے تو ہم نہ گئے، تو آج ہمیں کون بھیج سکتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں وطن سے محبت کرنے کا سلیقہ تو میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، وطن کی مٹی سے محبت کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اور اس ہندوستان کو ہم چھوڑ کر چلیں گے؟ کتنے آئے کہنے والے، کتنے چلے گئے ہیں، لیکن مسلمان یہاں سے کبھی نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان خواجہ کی جو نگری ہے، یہ خواجہ کی جاگیر ہے۔ ہمیں سکھایا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ جس وطن میں رہو اس وطن سے محبت کرو۔ سب سے پہلے اگر ہم ہندوستان سے غداری کریں گے تو یاد رکھنا اس سے پہلے خواجہ غریب نواز سے غداری کرنی پڑے گی، صادق کلیری سے غداری کرنی پڑے گی، مجدد الف ثانی سے غداری کرنی پڑے گی، علامہ فضل حق خیر آبادی سے غداری کرنی پڑے گی، کفایت اللہ کافی سے غداری کرنی پڑے گی، عنایت اللہ کاکڑوی سے غداری کرنی پڑے گی۔ یاد رکھو یا تو ہم اپنے بزرگوں کے غدار ہیں یا ہندوستان کے غدار ہیں، ہمیں کسی کا پاور ہندوستان سے باہر نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ یہاں بادشاہت کسی کی چلتی ہے، وہ خواجہ غریب نواز کی چلتی ہے۔ ہمیں کوئی نہیں بھیج سکتا، لاکھ بھیجنے والے آئے اور گئے، لیکن ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان ہی میں رہیں گے۔ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔
آپ شریعت کا ضرور خیال کرنے کی کوشش کریں. شریعت سب سے پہلے ہونی چاہیے, اس لیے کہ شریعت پہ اگر نہ رہیں گے, لاکھ آپ کسی چیز کے بھی دعوے دار رہیں گے, یقیناً ہمارے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے. اگر آپ شریعت پر ہیں مضبوطی کے ساتھ, یقیناً جو ہمارے بزرگان دین جو یہاں سے شہید ہو کر چلے گئے وہ بھی خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بس یہاں کی مٹی اور آزادی سے اتنی محبت کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی نے مرتے مرتے دم کہا تھا, اے لوگوں یاد رکھنا جب دیش آزاد ہو جائے نا تو میرے قبر پہ آ کر خبر سنا دینا. کوئی ہے کہنے والا؟ کوئی ہے کہنے والا؟ کوئی نہیں کہتا. انہوں نے کہا تھا, اور جب دیش آزاد ہوا تھا نا تو ان کے بارگاہ میں گئے, میلاد پڑھے اور ان سے کہا تھا کہ آج آپ کی محنتیں, آپ کے آبا و اجداد کی محنتیں رنگ لائی ہے اور اب دیش آزاد ہو گیا ہے. 78 سال ہو گئے اس دیش کو آزاد ہوئے. یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہے, یہاں پہ ہر ایک مذہب کو اپنے فریڈم کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا گیا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے فریڈم کے ساتھ رہے. ہندو اپنے مذہب کے اعتبار سے رہ سکتا ہے, سکھ اپنے مذہب کے اعتبار سے رہ سکتا ہے, مسلمان اپنے مذہب کے اعتبار رکھ سکتا ہے. یاد رکھے, اگر کوئی آپ سے کوئی چیز بھی کہلوانے کی کوشش کرے تو آپ ہرگز نہ کہیے گا, اس لیے کہ شریعت پہلے ملوث خاطر رکھے گا, اس کے بعد کوئی چیز کو عمل میں لائیے گا. شریعت سب سے پہلے مضبوطی کے ساتھ پکڑیے گا, اس کے بعد کوئی چیز اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریے گا. آج ہر طرف اس طرح ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں, کل جس طرح لوٹے جاتے تھے آج بھی لوٹے جا رہے ہیں. آپ کو اچنبا رہنا ہے, آپ کو دھیان سے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر ہندوستان میں رہنے کی کوشش کرنا ہے, نہ کسی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے کی بھی کوشش نہ کریے گا. اس لیے کہ ہمیں مذہب ہی نہیں بتاتا کہ کسی مذہب کو برا بھلا کرو. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ سب کے لیے ہدایت کی دعائیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرما دے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دھرتی کی پر آئے تھے تو کفر ضلالت کے ہر طرف پھیلے ہوئے, کفر ضلالت ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی, سورج کی پوجا کیے جا رہے تھے, ستاروں کو پوجتے تھے, مورتیوں کو پوجتے تھے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے, ہدایت کے لیے دعا کی, سب مسلمان ہو گئے, جہنم میں جانے والے جنتی ہو گئے. بس اس قدر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو بھی اللہ ہدایت دے دے تاکہ یہ جنتی بن جائے. بس اتنا خیال کیجیے اور حق کے ساتھ, اپنی مضبوطی کے ساتھ حقدار ہو کر, کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے اپنی اس ہندوستان سلسلے کے لیے, اس مٹی کے لیے قربانی پیش کیا ہے, تو یقینا ہم بھی حقدار ہیں یہاں کے رہنے کے لیے. جس طرح اور مذہب کے لوگ یہاں دل جمائی کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اپنے حق پرستی کے ساتھ رہ سکتے ہیں, تو ہم بھی اپنے حق پرستی کے ساتھ اس ہندوستان کے سرزمین پہ رہ سکتے ہیں, ٹک سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی جشن آزادی منایا کیجیے, تاریخ سنا کیجیے. حال تو یہ ہے تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے تاریخ کہ ہمارے تاریخ کیسے ہیں, ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے خون بہایا, کس طرح محنتیں کی ہیں, ہمیں تاریخ تک معلوم نہیں ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. 100 میں سے 98% ان کے تذکرے ہوتے ہیں, ہمارے 2% بھی تذکرے نہیں ہوتے. ہمیں تو معلوم تک نہیں ہے کہ کون کون شہید ہوئے اور اس ہندوستان کے لیے کن لوگوں نے اپنی جان کو قربان دیا. تو تاریخ پڑھیں, تاریخ سنیں, ضروری ہے. اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ہمارے بچے بزدل نہ بنیں بلکہ ٹیپو سلطان کی طرح شیر دل بننے کی کوشش کریں. تو تاریخ ضرور بھلانے کی تاریخ چیز نہیں ہوتی ہے, تاریخ جو چیز ہوتی ہے وہ سنانے کی چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.